اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، پروگرام ہجامہ علاج اور سنت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ انسان اصل میں اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے نا، ریلیف مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انسان تکلیف سے ڈرتا ہے۔ وہ تکلیف جو انسان کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی صورت میں پہنچ جاتی، چاہے وہ ذہنی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، یا انسان اپنے احساسات میں کہیں تکلیف کو محسوس کر رہا ہو تو اسے ریلیف مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کا خوف دنیا میں اپنے اعمال کی نسبت سے یا جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جب اس زندگی کو گزار کے انسان اس زندگی میں جائے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، تو وہاں اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس کو سزا ملے گی وہاں پر بھی تکلیف جو پہنچتی ہے انسان اس سے ڈرتا ہے۔ دنیا میں انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے علاج رکھا ہے۔ یعنی یہاں آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ علاج کا طریقہ کوئی بھی ہو، معرفت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ایک سکون، اور سکون اللہ تعالیٰ کی ذات ہی انسان کو بخشتی ہے، اطمینان اللہ تعالیٰ کی ذات ہی انسان کو بخشتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہے مختلف انسان کے جسم کے اندر خرابیوں کا پیدا ہو جانا، اور ان جسمانی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اگر کسی دوا کے نتائج طے شدہ ہوتے کہ یہ دوا کھائی اور 2 گھنٹے کے بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد انسان صحیح ہو جائے گا، دوا کے اوپر لکھا ہوا کرتا کہ 2 گھنٹے والی دوا، 4 گھنٹے میں صحیح کرنے والی دوا، یا 4 دن میں صحیح کرنے والی دوا۔ آج تک کسی دوا کے اوپر یہ نہیں لکھا ملا کہ اس دوا سے لازمی طور پر مریض صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ دوا ایک ذریعہ ہے لیکن نسبت ایک ہی ہے، اور شفا دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ علاج جو متعارف فرمایا، جس کو ہم ہجامہ کہتے ہیں، اس طریقہ علاج اور اس طریقہ علاج سے شفا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہم اس پروگرام میں ہجامے بھی بات کرتے ہیں، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طب کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، ان طریقوں کو جن کو ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کو اپنانے کے پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ 2 شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہوتی ہیں۔ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے MBBS کے ساتھ فارماکولوجی میں PhD بھی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں وہ حکیم عبدالباسط صاحب ہیں۔ حکیم سید عبدالباسط صاحب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں مختلف تجاویز دیتے ہیں، مختلف طریقے بتاتے ہیں، طبی طریقے بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حکمت کے تجربے سے بھی ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 شخصیات ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں۔ ہم دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج جس موضوع پہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع وہ یہ کہ اب شروع ہو گیا ہے موسم، پاکستان میں شروع ہونے والا ہے، بعض جگہ شروع ہو گیا ہے سردی کا موسم۔ پاکستان تو الحمدللہ وہ ملک ہے نا کہ جہاں ایک ہی وقت میں سارے موسم پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر موسم جو ہے وہ سرد ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ٹورنٹو میں جو ہے -17 تھا کل، اور اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں تو بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہم جن علاقوں میں بستے ہیں وہاں پر بھی لوگ مختلف تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں کامن جو ہے وہ سینے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو سینے کی تکلیف ہے جو عام طور پہ اس موسم میں ہو جاتی ہے، یہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس میں غذا وغیرہ کیا ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہوتی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے بڑا موقع کے اعتبار سے موضوع چنا ہے۔ موسم سرما، ونٹر کی جب آمد ہوتی ہے تو جو اس کی خاصیت ہے وہ ہے سرد ہوائیں اور فضا کے اندر سردی کا بڑھ جانا۔ صحیح۔ اور یہ جو سرد ہوائیں ہیں یہ ہمارے پورے سسٹم پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے جو انسان کی زندگی کا قیام رکھا ہے نیچر کے اوپر، اس میں ہوا کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی کوئی آدمی بغیر پانی پیے بہت دنوں میں مرے گا، بغیر کھائے
بھی بہت دنوں میں مرے گا، لیکن جس کو آکسیجن نہ ملے تو وہ چند سیکنڈ، میرے خیال میں چند منٹوں کی بات ہے کہ وہ راہ عدم کا مسافر ہو جائے گا. تو ہوا کی اتنی اہمیت ہے. ابھی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں سب سے پہلے ہمارے ناک کے ذریعے جب یہ اندر کا سفر کرتی ہیں تو ہمارے جتنے بھی نیزل کیوٹی کے اندر جو میوکس میمبرینز ہیں ان کو متاثر کرتی ہیں. اس کے بعد یہ سرد ہوائیں ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہیں اور وہاں بھی ٹیمپریچر ویریشن لاتی ہیں. جب ٹیمپریچر ویریشن آتا ہے اور باڈی کا ٹیمپریچر نیچے آتا ہے تو بہت سارے اپارچونسٹک انفیکشنز اور سردی کی وجہ سے ہائپر سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور عام طور پہ نزلے والی کیفیت ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ آلریڈی کمزور پھیپھڑوں کے مالک ہوتے ہیں جیسے سگریٹ اسموکرز یا برونکل ایزمیٹکس یا وہ پیشنٹ جو کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز COPD کے پیشنٹ ہیں، ان پہ یہ زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے اور ان میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں. سانس اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تو انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد بخار وغیرہ. اس پہ بات کرتے ہیں. میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو وجوہات بتائی ہیں یہ ساری اپلیکیشنز ہر ایک پر ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بیمار نہیں ہوتے. کچھ کے اندر ہم نے ریزسٹنس پہ بات کی تھی تو بعض میں زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. کیا اس موسم میں کوئی خاص غذائیں ہیں کہ جن کا استعمال کرنے سے یہ جو قوت برداشت ہے یا قوت مدافعت ہے یہ بڑھ جاتی ہے؟ میں غذاؤں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اور بنیادی بات ڈاکٹر صاحب نے جو بریفنگ دی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ عموماً ڈبہ اطفال بچے جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ تیز سانس اور سی بچتی ہے، بلغم ایسا محسوس ہوتا ہے جسے عام زبان میں ہم ڈبہ اطفال کہتے ہیں. یہ مرض سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر بڑوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ پیلیوریسی یا ذات الجنب کے اندر چلا جاتا ہے جس میں اندرونی جھلیاں جو ہوتی ہیں سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے اس میں ورم آ جاتا ہے جس کو ہم پیلیوریسی کہتے ہیں یا ذات الجنب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز لباس ہوتا ہے کہ لباس آپ گرم پہنیں، آپ اپنی بنیان گرم رکھیں، سویٹر پہنیں، ٹوپی لگائیں، موزے پہنیں اور مفلر کا استعمال کریں. اور غذاؤں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ غذائیں اس میں ہم کیا رہے ہیں تو غذاؤں میں آبویسلی ہمیں ایسی غذائیں لینی چاہیے کہ جن کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہو. جیسے سوپ اگر آپ لیتے ہیں تو ہڈیوں کا سوپ ہے، مرغی کا سوپ ہے، تو ان کو آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہے تو سبزیوں کے سوپ کے اندر کالی مرچ کا اضافہ کر دیجیے. کالی مرچ از خود ایک موسم کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. تھروٹ انفیکشن اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، چیسٹ انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں، برونکائٹس جسے ہم کہتے ہیں، یا کھانسی میں خشک کھانسی کا زیادہ ہو جانا. تو جیسے یہ ڈرائی فروٹ جو اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ بازاروں میں ملتا ہے، تو ان سب کی خاصیتیں ہیں. ہم نے اصل میں ٹھیک ہے اس کو محدود کر دیا ہے سردیوں تک ڈرائی فروٹ کو. بادام بہت ہی خاصیت والا ہے. بادام کو اگر گلے کے اندر خشونت ہو، گلے میں خشکی ہو، کھانسی ہو اور بہت ہی رک کے آ رہی ہو تو آپ فوری طور پہ بادام کے کچھ دانے لے کے اس کو پیس لیجیے اور اس کو شہد میں ملا کے آپ چاٹیں، انشاءاللہ بالکل بہتر جائے گا. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود ذات الجنب کا مرض ہوا تھا تو ام سلمہ تشریف لائیں اور وہ لانے کے بعد انہیں دو چیزوں کو بتایا کہ ذات الجنب جس کے اندر جسے ہم پیلوریسی کہتے ہیں درد ہوتا ہے پسلیوں میں، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ از خود انہوں نے زیتون کا تیل اور قسط شیریں کا پاؤڈر کر دیا اور اس میں ورس بھی شامل تھی. ورس چونکہ یہاں نہیں ملتی تو اگر ہم صرف یہ بتائیں کہ قسط شیریں کا پاؤڈر لے لیجیے تھوڑا سا حسب ضرورت اور اس کو زیتون کا تیل کو گرم کر کے اگر پسلیوں میں لگائے تو اس سے ڈبہ اطفال یہاں تک کہ نمونیا سے بھی بچا. اچھا یہ نمونیا کا ایک چیز میں ناظرین کی میں کہوں گا ڈبہ اطفال کی جو ٹرم ہے اس کو ذرا ایکسپلین کر وہ بھی، اور یہ نمونیا کا بھی تذکرہ ہے کہ اس کی وجہ سے نمونیا بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں ڈبل نمونیا، تو یہ کیا ہے یہ بھی بتائیے گا. آپ اگر اجازت دیتے ہیں کالر کو پروگرام میں، آج ذرا پہلے کالر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ہم شامل کرتے ہیں. پھر ڈبہ جو ہے جو امراض ہیں ان کے حوالے سے ڈبہ اطفال. جی ہاں ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تعارف کرائیے گا. ہاں صاحب، ایک تو یہ جو آپ بتا رہے بھی کستے سیری، اچھا یہاں پہ نام کستے سیری کے نام سے نہیں ملتا، یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کہاں، آپ کی رہائش کہاں، آپ نے کہاں سے کال کی ہے؟
آپ نے دانت نا کمزور ہو گئے ہیں، بس میں بدن سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اچھا تو دانتوں کی چلے گیس بھی بنتی ہے یہ بات۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کال کہاں سے کی ہے اور کون صاحبہ فرما رہی ہیں؟ یہ اتراکھنڈ دہرادون سے۔ اچھا سما بول رہی ہوں، دہرادون میں انڈیا سے اتراکھنڈ کال آئی ہے جی، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ان کا قصے شیری جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ایک کالر کو پہلے اور شامل کر لیتے ہیں، پھر آپ دوسرا نام بتائیے گا اس کا اور کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، تعریف جی کرائیے۔ وعلیکم السلام جی، میں شازیہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے۔ جی فرمائیے گا۔ جی میں نے اپنی والدہ کا پوچھنا تھا، میری والدہ نے حجامہ کروایا تھا، فرسٹ ٹائم جب انہوں نے سنت پوائنٹ سے کروایا تو ان کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے، ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد رہتی ہے ان کے نا، تو ان کو بہت فرق پڑا تھا، تقریباً 100 میں سے 80-85% تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا فرق پڑا تھا ان کو۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹائم کروایا ہے تو اتنا کوئی نہیں، لیکن جب تھرڈ ٹائم کروایا نا تو جس جگہ سے انہوں نے پنڈلی کے اوپر ایک کپنگ ہوتی ہے وہاں پہ، تو وہاں وہ نا سخت ہوگی یہ چیز وہ جگہ، اور اب بیٹھے بیٹھے بھی ان کی ٹانگ نا اکڑ جاتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے جن سے حجامہ کروایا تھا کیا وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے؟ جی اب ہم نے تو ایک کوالیفائڈ انسٹیٹیوٹ سے کروایا تھا۔ انسٹیٹیوٹ ایک الگ چیز ہے، ڈاکٹر کا کوالیفائڈ ہونا ایک الگ چیز اب ہے۔ یہ تو نہیں پتا نا جی پھر آگے۔ اچھا یہی ایک کنفیوژن ہے جس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ حجامہ کروانے سے فائدہ ضرور ہوگا، لیکن یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا یہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی صرف کپ لگانا سیکھ لے گا اور اس کو نہیں پتا کہ اصل میں جو ہے وہ علاج کس طرح سے ہوتا ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہوگا، تو یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ باقی میں ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہوں۔ فرانس سے بھی ایک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی تعارف کرائیے بول رہی ہوں میں مسز طارق۔ مسز طارق جی فرمائیے گا۔ مسز تو طارق میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو نا رات کو کھانسی ہوتی ہے بہت۔ اچھا ڈاکٹر کو اس دکھایا کا آپ کوئی نے؟ علاج بتائیے۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں جی کیا کہتے ہیں جی، ڈاکٹر؟ وہ ان کو کچھ نہیں، ویسے وہ سگریٹ بہت پیتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے پوچھنا تھا کھانسی کا کوئی علاج بتائیے۔ چلیے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین کرام چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے، تینوں کالرز کا جواب بھی، بلکہ 4 کالرز ہیں ان کا جواب بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب کی نظر کیا تھا اس کا جواب بھی لیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ناظرین کرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حجامہ علاج و سنت میں۔ کالر آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسما بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا۔ جی میں نے اپنی مدر کے بارے میں پوچھنا تھا، ڈائبیٹک ہیں، ہائپر ٹینسیو ہے، 17 ایئر سے، میڈیسن لیتی ہیں، سب کچھ مطلب میں خود دیکھتی ہوں کرتی ہوں، لیکن وہ دن بہ دن جو ہے نا بہت بیمار رہتی ہیں، ان کے جوڑوں میں اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ جی جی میں نے اسی لیے کال کی ہے کیونکہ آپ لوگ یہ جو پروگرام کریں ہیں حجامہ، اس کے بارے میں میں نے کافی زیادہ مطلب اسٹڈیز کی ہیں اسلامیات کی۔ آپ یہ بتائیے کہ ایم بی بی ایس کوالیفائڈ ہیں؟ ڈی ایچ ایم ایس کیا؟ ایم بی بی ایس جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشف اکرام یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشف اکرام بھی ہمارے ساتھ کئی پروگراموں میں رہے، آپ نے 2 FRCS کیے ہیں۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MBBS ہیں، اور آپ نے فارماکولوجی میں PhD بھی کیا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحبہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ ہمارے یہاں بعض عطائیوں نے بھی حجامہ شروع کر دیا جس سے لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے فائدے کی جگہ۔ یہاں کہیں سے کرانا ہو لاہور میں تو کون سی ایسی پلیس ہے جہاں سے مطلب ٹھیک سے پتا ہے کہ ہوتا ہے؟ میں ڈائریکٹ آپ چاہ رہا ہوں کہ آپ اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا ڈسکس کریں اس بات کو۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحبہ کی جو مدر کا ایشو ہے یہ ایوری ڈے سٹوری ہے۔ ناظرین کو میں بتاؤں کہ آئے دن اس ایکویشن کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹ، ہائپرٹینسو، ہائپرلپیڈیمک، گیسٹرائٹس، آسٹروآرتھرائٹس، دس از ایوری ڈے سٹوری۔ الحمدللہ حجامے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ بے پناہ شفا ہے ان امراض کے حوالے سے۔ اور ناظرین کی اطلاع کے لیے میں یہاں عرض کروں کہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ 3-4 پیشنٹ ہمارے پاس ایسے آئے، یا 2-3 جن کی اللہ تعالیٰ نے شوگر ڈائبٹیز بالکل یہ تو ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا ہے کہ لاہور میں کہاں سے کروائیں وہ؟ دیکھیں لاہور میں میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہاں حجامہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے چند لوگ ہمارے رابطے میں بھی ہیں، ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے کیونکہ ڈاکٹر ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے حجامے کی، کوانٹم میڈیسن اور انرجی میڈیسن کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ جلد ہی ہم
ایک کورس کا انعقاد کرنے والے ہیں ڈپلوما، جس میں تمام ڈاکٹر حضرات جو ملک بھر کے ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آ کے اپنی سرٹیفکیشن حاصل کریں، پراپر ٹریننگ حاصل کریں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیشن کا بھی کانفیڈنس لیول اوپر جائے گا اور ہمارے پریکٹیشنرز کا بھی اوپر جائے گا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے فیس بک پہ جو ان کا پیج ہے ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے، آپ وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیجئے، ڈاکٹر صاحب سے مزید جو آپ کو انفارمیشن لینی ہے وہ لیجئے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اور لاہور میں ہیں تو دیکھیے آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. دبئی سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں حمیرہ بات کر رہی ہوں دبئی سے. جی عمیرہ صاحب فرمائیے گا. جی مجھے ایک مسئلہ ہے، مجھے نا تقریباً 2-3 سال پہلے مجھے ایک چوٹ لگی تھی لیفٹ سائڈ کی نا چیسٹ پہ. ٹھیک ہے. تو وہ کسی بھی مطلب سلولی وہاں پہ کوئی گلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سلولی مجھے تکلیف ہونا شروع، جب ٹھنڈ آنا شروع ہوئی زیادہ تکلیف ہونا شروع ہوگی. پھر میں یہاں کی مطلب اس ماحول کے حساب سے اسموکنگ بھی کرنا شروع ہوگی، اس سے مجھے تکلیف ذرا زیادہ ہونا شروع ہوگی. میں نے تھوڑی لائٹ کر لی، بعد میں نے کافی سارے ٹریٹمنٹ کروائے ہیں، لیکن اس کا الٹرا ساؤنڈ، ECG، ایون وہ دل والی سائڈ والی ہے نا، رپورٹ میں آیا کیا ہے؟ چیز میں نے کروایا ہے. رپورٹ کیا آئی؟ رپورٹ کیا آئی ہے؟ کیا تکلیف آئی ہے اس میں؟ رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں صرف ٹھنڈ کی وجہ سے ہے. اور ایون میں نے اتنی گہرائی سے ٹریٹمنٹ کروائی ہے، پاکستان سے کروائی ہے، ادھر سے کروائی ہے، پھر میں بحرین گئی، وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا ہے، انشاءاللہ آپ کو کروایا ہے. پھر میں بہت شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ان کا جواب دیجیے، پھر میں حکیم صاحب کی طرف بھی جاؤں. جی سب سے پہلے تو میں اپنے معزز کالر سے یہ کہوں گا کہ اسموکنگ جو ہے وہ ایک اچھی عادت قطعاً نہیں ہے، اور نہ مردوں کے لیے نہ خواتین کے لیے، نہ مردوں کسی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ چیسٹ سے اورینٹڈ ہے، اس کا تعلق ہے، تو آپ اسموکنگ تو سب سے پہلے چھوڑیں، نمبر 1. نمبر 2، جہاں آپ نے اتنے سارے علاج کرائے ہیں اور آپ پاکستان بھی تشریف لائی ہیں، تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کبھی موقع نکال کے کراچی تشریف لائیے، حجامہ کرائیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. جو چیز آپ بتا رہی ہیں، ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں. انڈر لائن پیتھولوجی کیا ہے، آپ جب آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. حکیم صاحب 3 کالرز اور بھی ہمارے پاس تھے. کہ ایک تو فرانس سے مسز طارق تھیں، جی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ رات کو لیٹنے پر بہت زیادہ کھانسی ان کے ہسبینڈ کو. جی، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو سونے سے پہلے چھوٹی الائچی 5 عدد لے لیں، اور اس کو توے پر بھون لیجیے الائچی کو، اور اس کے بعد اس کے دانوں کو ہلکی سی کسی چیز میں پیس کے شہد میں ملا کر لوک سا بن جائے گا. اس کو آپ جو ہے ان کو لازمی 1 چمچہ رات کو چٹائیں. دوسری چیز جو ہے وہ منقع ہے، منقع کے اندر کے بیج نکال دیں اور اس کے اندر 1 لونگ دبا دیں، بیج نکالیں، اور پھر اس کو آپ جو ہے منہ میں رکھ کے آہستہ آہستہ چباتے رہیں، اس کو چیوں کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ. اچھا، دہرادون سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ قصہ شیری جو ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں، یہاں اس نام سے نہیں ملتا. جی، یہ اس کو جو ہے عود ہندی کہتے ہیں. عود ہندی. جی، عود ہندی کے نام سے انڈیا میں مل جائے گی. عود ہندی کے عود ہندی. عود ہندی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اچھا، ہمارے بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ پھر یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے قصہ شیری کا. جی، قصہ شیری کا اصل میں بہت فوائد ہیں، اور یہ طب نبوی کی اہم جڑی بوٹی ہے. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سینے کی جو بھی بیماری ہو، ٹھنڈ لگ جائے، آپ کو اگر نیمونیا ہو جائے، یا پھر آپ کو بہت زیادہ تھروٹ انفیکشن، گلے میں آپ کو ورم ہو جائے، تو اس کے لیے ہم مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ ٹھنڈ کو روکتی ہے. اور اسی طریقے سے وہ بچے جن کو ٹونسلز ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں کہ آپ نے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے پاس جو عورتیں آتی ہیں ان کو کہو کہ جیتے جی اپنے بچوں کے گلے نہ گھوٹیں، ان کو ماریں نہ. جی، ان کے خون نکال کے ان کے جو ہے ان کے ٹونسلز کو انگلیاں ڈال کے دبا دیا جاتا تھا. تو پھر آپ نے اس وقت بھی قصہ شیری کا ذکر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستند کہ آپ نے کہا ان کا علاج قسط البحری سے کرو، عود ہندی سے کرو. تو وہ بھی اس وقت بھی ہے کہ ابھی بھی جسی کو تھروٹ انفیکشن یا ٹونسلز کا مسئلہ ہے تو وہ قصہ شیریوں کو شہد میں ملا کے جو ہے اس کو چٹائیں اور
تقریباً 1 گرام کے قریب وہ معجون بنا کے شہد اور قسط شیریں ان کو کھلائیں، اور پسلی میں اور جو لوزٹین کا ورم جسے ہم ٹرانسس کا ورم کہتے ہیں اس میں قسط شیریں، ہلدی اور چونا جو کھانے کا چونا ہوتا ہے، تینوں چیزوں کو ملا کے ایک مرہم سا بنا لیں اور پٹی سی چپکا دیں اس میں وہ مرہم لگا کے، تو اس سے آپ کا گلے کا بھی درد ختم ہو جائے گا اور قسط باہر سے لگائیں. جی ہاں باہر سے. تیسری کال بھی تھی ایک. تیسری کال لاہور سے تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ویکنس بہت زیادہ ہے، اس میں ان کو شوگر بھی ہے اور تمام، تو کمزوری کے لیے ظاہر بات ہے جب یہ بیماری از خود ایسی ہے کہ یہ مریض کو کمزور کر دیتی ہے، اس کے لیے ریزسٹ پاور بڑھانے کے لیے سب سے بہترین چیز شوگر پیشنٹ کے لیے جو ہڈیوں کا سوپ بڑا عمدہ ہے وہ ان کو پلائیے، اور دودھ کا پانی بڑا عمدہ ہے کہ دودھ کو پھاڑ کے اور اس کا پانی پلایا جائے، وہ بہت عمدہ چیز ہے. اور لال سوئیاں جو آتی ہیں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے، لال سوئیوں کو پانی میں ابال کر اور اس چھان کر اس کا صرف پانی پلائیں. اسی طریقے سے وہ جو فون کلر کی سوئیاں ہوتی ہیں وہ یہ لال نہیں لال جو کہ ہم لوگ عید میں بناتے ہیں جی 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 اس کو شیر خورما میں وہ والی اچھا سوئیاں جو ہے اس کا پانی پلایا جائے. ہڈیاں جو ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کا جو سوپ، تو ہڈیوں کے سوپ میں بڑے جانور کی جیسے بھینس کی یا گائے کی ہڈیاں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. دیکھیے ہڈی میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے بہت پسند تھے بکرے کے، اور آپ نے کہا کہ پائے کے اندر ہڈیوں کی مضبوطی کی جو ہے باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ اس سے موسم ہے اور موسم ہے تو پائے کا سوپ پیا جائے، لیکن اس سوپ کو صرف گرین سبزیوں کے ساتھ جیسے پودینہ دھنیا والا ڈال کے، ہم لوگ جو اس کو بالکل جو مرچوں والا، دیکھیے امراض معدہ، امراض گیس جو ہوتے ہیں اس کی بیسک وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے 8 سال یا 9 سال کی عمر میں ہم نے معدے کے نظام کو خراب کر دیا ہے. اب ہم نے اس کو لال مرچ، الائچی، گرم مسالے کے حوالے کر دیا کہ جب تک ہم چٹپٹی چیزیں نہیں کھائیں گے ہماری چیزیں ہزم نہیں ہو سکتی. وہ مرہون منت ہے مسالوں کا. اگر مسالہ کھانے والا شخص اگر مسالہ نہیں کھائے گا تو اس کا کھانا ہی ہزم نہیں ہوگا، تو ہم نے ان کو اس کے حوالے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا پلیز. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کہاں سے فرما رہی ہیں؟ تعارف کرائیے. گجرات سے منیبا بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی امی کا مسئلہ بیان کرنا ہے. اچھا فرمائیے گا. جی منیبا. میری امی کو نا 3-4 دن سے نا چکر سے زیادہ آتے ہیں نا، جب بھی چارپائی سے اٹھتی ہیں تو انہیں زیادہ چکر آتے ہیں. اچھا. اور ویسے رات کو سو بھی نہیں سکتی ہوں. اچھا شوگر تو نہیں ہے آپ کی والدہ کو؟ نہیں شوگر وغیرہ کچھ نہیں ہے انہیں، ویسے ہسکی نہیں ہوتی جو دل گھبراتا ہے ان کا. ڈاکٹر کو دکھایا کبھی انہیں؟ اب ہاں چٹیا کے پاس ہے نا، پیچھے سے اتنے زیادہ چکر وغیرہ آتے ہیں، لیٹتے ہیں تب بھی انہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے کچھ گھوم رہا ہے. اچھا ایک بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب. آج کے پروگرام کی پہلی مردانہ کال ہے جناب. کہاں سے فرما رہے ہیں؟ تعارف کرائیے گا. میں ظہیر آباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی ظہیر آباد صاحب. ظہیر آباد ظہیر آباد مقام کا نام ہے، انڈیا میں رہتا ہے وہ مقام. سر آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا اسم گرامی اعجاز پاشا ہے. اعجاز پاشا صاحب. فرمائیے گا اعجاز پاشا صاحب. میں ایک فائلز کے بواسیر کے مرض میں جی میں بہت ہی مبتلا ہوں. جی اس کے لیے کچھ ایڈوائز. آپ کی ایج کیا ہے پاشا صاحب؟ میری ایج 50 سال سے زائد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب قبض تو نہیں رہتا؟ بلڈ تو نہیں آتا؟ ہاں بلیڈنگ ہوتی ہے، اور جب بھی میں ضرورت کے لیے جاتا ہوں اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. کانسٹیپیشن کا پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب. قبض تو نہیں رہتا آپ کو؟ قبض تو نہیں رہتا؟ اچھا ایک اور کالر موجود ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون سا فرما رہے ہیں؟ تعارف کرائیے. سر میں وارث صاحب ہوں. مجھے معدے کی پرابلم ہے سر. آپ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ احسان پور سے کر رہا ہوں سر. اچھا. ضلع مظفر گڑھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمائیے گا کیا پوچھ رہے تھے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جو مجھے معدے کی تکلیف ہے. میں بڑی منہ کڑوا رہتا ہے سر. ہاں. اور اس کے بعد سر جو ہے نا بار بار رفع حاجت ہوتی ہے. اچھا. بار ہوتی ہے سر. جسم میں درد ہوتا ہے. میڈیسن ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تھا، میڈیسن دیتے ہیں، پھر وہ کھاتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں. کتنے عرصے سے یہ تکلیف ہے آپ کو؟ اریٹیبل باول سنڈروم سر تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں سر. اچھا انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، یہ مجھے پین ہوتی ہے بھائی پیٹ کے نیچے والے حصے میں. آپ نے تعارف نہیں کرایا, کہاں سے فرما رہی ہیں؟ تصور سے. اچھا, ڈاکٹر کو دکھایا ہے آپ نے؟ ہاں جی, بہت ڈاکٹروں کو دکھایا ہے تو کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ, بہت نوازش. ناظرین کرام, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے انشاءاللہ. ان کالرز کا بھی جواب دینا ہے. کچھ باتیں میں بھی ڈاکٹر صاحب سے اور حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, خوش آمدید آپ کو ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں حجام علاج و سنت میں. ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم سید عبدالباسط صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے کالرز کے جوابات سے پہلے وہ جو ہمارے سوالات تھے ان کی طرف آئیں گے کہ ڈبہ اطفال کا ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی, ٹرم استعمال کی گئی تھی, اور پھر وہ جو ڈبل نمونیا کہا جاتا ہے, یہ نمونیا تو ہوتا ہے, یہ ڈبل نمونیا کیا ہوتا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے, دونوں باتیں ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ ڈبہ اطفال کی ٹرم تو حکیم صاحب نے استعمال کی تھی. بات یہ ہے کہ آج کل ہمارا ایک جو سویلائزڈ کلچر ہے, جہاں ہم نے بہت ساری چیزیں ایکوائر کی ہیں, وہاں ہم نے بوٹل فیڈنگ جو ہے نا بچوں کے لیے ہم نے رکھی ہے. جو ڈبے میں دودھ آتا ہے, بوٹل ابلتی ہے, اس میں پانی ڈالا جاتا ہے, مکس کر کے بچے کے لگا دیا جاتا ہے. تو یہ جو ڈبہ اطفال ہیں, یہ بوٹل فیڈ جو بچے ہیں, زیادہ یہ غیر قدرتی انوائرمنٹ پہ گرو کر رہے ہیں, اگینسٹ دا نیچر کر رہے ہیں. نیچر کیا ہے, ماں کا دودھ بچے کے لیے آب حیات سے زیادہ, شیر مادر جو ہے وہ آب حیات سے زیادہ ہے, اس سے تو محرومی ہے بچے کی. اور اپنی زندگی کو ایز میں لانے کے لیے بڑی اویئرنیس کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان میں اس وقت اس سوال. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو بینیفٹ ہے, اس موضوع سے ہٹ کے بات ہے, یہ ایک بائیلیٹرل بینیفٹ ہے, دونوں کا ہے, دونوں کا ہے. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چھاتی کے کینسرز ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے روک تھام رکھی ہے اس عمل میں. تو یقیناً جہاں بچے کو وہ نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی صحت کی حفاظت مل رہی ہے. یہ تو ڈبہ یا ڈبہ نمونیا کے حوالے سے جو آپ نے ڈبل نمونیا دیکھے, بات یہ ہے کہ بہت ساری ٹرمز جو ہیں وہ اولڈ ٹرمز ہیں جو کہ اب آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, اب جو نمونیا کی ماڈرن کلاسیفیکیشن ہے اس میں کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا اور ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا, اچھا, اس میں ہم کہتے ہیں ٹپیکل اور اے ٹپیکل نمونیا کہتے ہیں. یہ مختلف کلاسیفیکیشن ہے. مائکروبایولوجیکل نمونیا کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا. ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا بھی ایک بہت کامن چیز ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں امراض کا ایک جھمگھٹا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پروگرام میں ایک بات کہی تھی امیونٹی کے حوالے سے, بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم بہت نیچے آیا ہوا ہوتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن. صحیح, ٹھیک ہے. اب ایک برابر والے بیڈ پہ ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کو نمونیا ہوا ہے اور وہ چھینک رہا ہے یا کھانس رہا ہے, تو وہ جو ڈراپلیٹس اس کمرے میں گردش کریں گے تو یہ جو مریض برابر والے بستر پہ لیٹا ہوا ہے, جب یہ انہیل کرے گا تو وہ شاید مجھ پہ اثر نہ کرے, آپ پہ نہ کرے, حکیم صاحب پہ نہ کرے, لیکن یہ تو ہو گیا ایک دوسرا ہے کمیونٹی کی وجہ سے. یہ تو ہاسپٹل ایکوائرڈ ہو گیا, اور ایک کمیونٹی کہ کسی سے کسی کو لگ گیا. کمیونٹی میں یعنی وہ کہیں جا رہا تھا, اس نے ٹی بی گین کر لی یا کلیفشیلا نمونیا کر لی. اصل میں لوگ جاننا یہ چاہیں گے کہ نمونیا اصل میں کس طرح کا افیکٹ ہے باڈی. دیکھیں, نمونیا جو ہے ایک بیکٹیریل, عام طور پہ وائرل بھی نمونیا ہوتا ہے, بیکٹیریل نمونیا کہاں جا کے افیکٹ کرتا ہے, اور فنگل بھی ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پھیپڑے ہیں, پھیپڑے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل میں رکھے ہیں, آخر میں آ کے ایئر سیکس ہوتے ہیں جو ایئر بیلونز ہوتے ہیں جہاں پر یا گیس کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. جب یہ انفیکشن بالکل نیچے والی سطح پہ لنگس کے آ جاتا ہے تو یہاں انفلیمیشن ہوتی ہے, سوزش ہوتی ہے, ورم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایکزوڈیٹ بنتا ہے. آپ بھی سمجھیں کہ ایک خاص طرح کا پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر پس پڑنے لگتا ہے. جب یہ تمام چیزیں مختلف مطلب ڈیزیز کے مراحل میں ہوتی ہیں تو اس چیز کو ہم نمونیا کہتے ہیں. اچھا. اور یہ نمونیا جان لیوا بھی ہوتا ہے, یقیناً فلمنٹ ہونے کا اس کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے یہ ذرا سا بھی پھیلا تو آپ کی بریدنگ کمپرومائز ہو گئی, اور آپ کی بریدنگ کمپرومائز ہو گئی تو آپ سمجھ لیں آپ کی زندگی کمپرومائز ہو گئی. میں جاننا چاہتا ہوں, ہمارے بہت سارے, یہ تو اولڈ ایک ٹرم تھی ڈبل نمونیا والی, دونوں لوبز میں جو اصل میں ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ عام طور پہ لوبز, جہاں تک مائی بیسٹ آف نالج, میں مطلب اولڈ ٹرم کا ڈاکٹر نہیں ہوں, جو ہم نے میڈیسن اولڈ ٹرم بھی نہیں تھی,
وہ ایک پبلک ٹرم تھی, وہ پبلک ٹرم تھی. گھر میں نانیاں دادیاں کہہ دیا کرتی تھی کہ اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا ہے. مطلب میں نے جب اپنے استادوں سے پوچھا, اپنے ٹیچر سے پوچھا, تو مجھے بھی پڑھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, انہوں نے بتایا کہ جب دونوں لوبز میں اگر ہو جائے تو اٹ از ڈبل نمونیا, یعنی عام طور پہ نمونیا ایک سائڈ کا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ دوسری لوب میں بھی چلا ہے تو یہ ڈبل نمونیا اور زیادہ خطرناک ہو, یا ایک آرگینزم کا ہوا اس کے اوپر دوسرے آرگینزم کا ہو گیا, وہ بھی ڈبلنگ ہو گئی, تو سم تھنگ لائک دس. اچھا, یہ جو سوالات ہمارے پاس آئے تھے اس میں پائلز کا بھی ایک سوال تھا انڈیا سے, تو اس کا علاج بتائیے کہ کیا دوائیں کھانی چاہیے. پائلز کے لیے سب سے پہلے اور بنیادی چیز کانسٹیپیشن ہوتا ہے, اس چیز کو پہلے کیور کریں اور کوشش کریں کہ گلاب کی پتیاں, سگول کی بھوسی, اس میں ایک لونگ ڈال کے رات کو رکھ دیں اور صبح کے وقت پی لیا کریں. صبح ڈالیں, پانی اس کا پی لیا کریں, نہیں پورا کھا لیا کریں, اس سے کانسٹیپیشن دیکھیں. گلاب کی پتیاں, ایک لونگ اور اسغول کی بھوسی. اچھا, اسغول کی بھوسی کا بدرقہ ہوتا ہے, کمبینیشن ہوتا ہے. صرف سمپل کھائیں گے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ٹھنڈ ہے, موسم بھی ٹھنڈا ہے, تو اس لیے تقریباً 1 ٹیبل اسپون میں 2 لونگ ڈال کے رات کو آپ رکھ دیں, پھر وہ اسغول کی بھوسی استعمال کریں. اسی طریقے سے شربت انجبار بہت عمدہ چیز ہے کہ بازار سے لے کے, اور اس کو پینے سے خون آور جو بواسیر ہوتی ہے اس کے لیے بڑا اچھا چیز ہے. رسوت ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, یا نیم اگر وہاں پہ موجود ہے تو نیم کی تینوں چیزیں لے کے اس کو پیس کے اس کی چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر گولیاں بنا کے وہ کھا لی جائیں. اسی طریقے سے کیلا بہت عمدہ چیز ہے کہ کیلا لے لیں اور اس میں چھوٹی الائچی کے دانے پورے ڈال دیجئے, اس کا تھوڑا سا چھلکا ہٹا کے صبح رکھیے, رات کو کھا لیجئے, اور رات کو رکھیے صبح وہ کیلا کھا لیجئے. بواسیر کی تکالیف کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. طب نبوی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں بڑی مستند بات کی ہے کہ بواسیر اور گاؤٹ کے لیے اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ بواسیر کے مسوں تک وہ جھاڑ دیتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 5 عدد انجیر رات کو پانی میں تھوڑا سا بوائل کر لیجئے, پانی یا دودھ میں بوائل کر لیجئے, اس کو کھیر کی طرح آپ کھا لیجئے. اور اسی طریقے صبح نہار منہ رات کی پانی میں بھیگی ہوئی 3 انجیریں صبح کھائیے, 5 انجیر رات میں کھائیے, انشاءاللہ بواسیر. میں ڈاکٹر صاحب جاننا چاہ رہا تھا, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, میں نے سنے ہیں کہ اگر انجیر ایک خاص مقدار سے زیادہ کھا لی جائے تو پیچش ہو جاتی ہے, ایسا ہے کیا؟ جی ہاں, وہ میں جیسے بتا رہا ہوں 3 اور 5. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کی جو زیادتی ہے ہماری باڈی ہے نا, مطلب کتنی زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. اب جیسے مطلب اس کو مقررہ مقدار میں کھانا چاہیے. اب نمک کوئی مٹھی بھر کھا لے تو یقیناً اس کا بلڈ پریشر آسمان کو چلا جائے گا. نمک کی مقدار ایسی ہے کہ 10 to 20 گرامز پر ڈے یوز ہوتا ہے. اسی طرح انجیر ہے, وہ اگر 10 کے اندر اندر کھا لی جائیں تو نقصان نہیں, تو امید یہ ہے کہ وہ نقصان دہ نہیں. اور ایک اور سوال کا جواب بھی مظفر گڑھ سے ایک صاحب تھے, انہوں نے بتایا تھا ان کو میدے کا پرابلم تھا, ایسیڈیٹی کا پرابلم تھا. اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں, پودینے کی 20 پتیاں لے لیجئے اور ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا لے لیجئے اور سونف 1 چائے کا چمچہ, تینوں کو پانی میں ابال کے آپ صبح دوپہر رات تینوں ٹائم پہ کھانے سے 10 منٹ پہلے پی لیا کیجئے. اسی طریقے سے ان کو تیزابیت کا مسئلہ ہے, تیزابیت کے لیے گریپ فروٹ جسے ہم چکوترا کہتے ہیں وہ بڑی عمدہ چیز ہے تیزابیت کے لیے. تو اس کا پلپ کھائیں, پلپ اس طرح کہ اس کے 2 پیسز کر دیں, اس میں ذرا سا چینی اور کالی مرچ ڈال دیں, نمک نہ ڈالیں. اچھا, اور اس کو اس طریقے سے اس کے پلپ کو دبا کے وہ آپ کھائیں, اس سے ایسیڈیٹی کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اچھا, وہ ہر موسم میں. اور یہ تو موسم ہے, کھیرا موجود ہے, کھیرے کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. ایسیڈیٹی بھی ختم ہوتی ہے. اور ابھی ریسرچ میں بتا دوں کہ اگر کھیرا کم از کم 300 گرام چھلکے سمیت کھایا جائے تو اس کے اندر انسولین ڈیپینڈنٹ کے یونٹس 1 یونٹ کے برابر انسولین موجود ہوتی ہے. یہ اگر آپ اس کو 300 گرام کے قریب کھاتے ہیں تو شوگر پیشنٹ کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ ایک اور گھبراہٹ اور انزائٹی کا اوپر ایک کوشچن تھا, میں نے بھول گیا کس جگہ پر سے تھا, کہ ان کو بہت زیادہ والدہ کو, تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب دے دیجیے. جی اصل میں دیکھیں, جہاں تک انزائٹی کا تعلق ہے, انزائٹی تو بہت ساری وجوہات پہ ہوتی ہیں, اور انزائٹی کا سب سے اچھا جو علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین. گھبراہٹ کا شکار ہی انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تنہائی کا شکار محسوس کرتا ہے کہ اب وہ ایک بے آسرا کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں چلا گیا ہے کہ جہاں اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہے, اور وہ اب اس کو کیسے کوپ کرے گا, کیسے اس کو ہینڈل کرے گا. تو یہ میرے لیے بھی ہے, تمام ناظرین کے لیے ہے. آپ کسی بھی وقت کبھی بھی گھبراہٹ کا شکار ہوں, آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ ہمہ وقت آپ پہ رحم کرنے کے لیے موجود ہے. آپ اللہ کو آواز دیجئے, نمبر 1. نمبر 2 کہ دیکھیں, گھبراہٹ صرف اسی کو ہوتی ہے جو کسی غلط کام میں مبتلا ہوتا ہے. صحیح.
آپ یقین، ہم اصل میں ہم جسمانی امراض پہ تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے امراض روحانی ہوتے ہیں اور روحانی امراض جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب میں ہوں، اگر میں نے نماز پڑھی بھی ہے ابھی تو میرا دل مطمئن ہے، لیکن اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ چھوٹی بھی چیز مجھے ہٹ کرے گی۔ اب گھبراہٹ کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے، اور اگر گھبراہٹ کا آپ شکار ہیں اور اب یہ گھبراہٹ روحانیت سے نکل کے جسمانیت پہ آ گئی ہے تو حجامہ اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے، آج کل میں حجامے کے اوپر ہی ایک پیپر لکھ رہا ہوں، ریسرچ پیپر، جس کے اندر یہ بات بالکل وضاحت سے آئی ہے کہ اینزائٹی کے پیشنٹس کے لیے حجامہ بہترین چیز ہے۔ اچھا، سوالات یہی تھے۔ جب قصور سے ایک آخر میں جو سوال آیا تھا، انہوں نے بھی درد وغیرہ کے متعلق پوچھا تھا۔ درد کے لیے بھی یہی کہ اس موسم میں عموماً درد ہو جاتے ہیں، اس میں زنجبل بہت عمدہ چیز ہے، ادرک کو آپ لیجئے اور اسی طریقے سے اس کو پانی میں تھوڑا سا ابال کے اس کی چائے پینے سے بھی یہ بہترین ہے۔ جہاں تک گھبراہٹ کی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، اس میں ایک چیز میں صرف ایڈ کروں گا کہ عموماً گھبراہٹ بہت ساری میڈیسن کی زیادتی کی وجہ سے، تو اس کو تھوڑا سا لوکیٹ کیجئے کہ کوئی ایسی دوا تو نہیں کھا رہے کہ جس کی وجہ سے۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب آپ کا بھی، اور حکیم سید عبدالباسط صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، ہم پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں جو حجامہ سینٹر ہے، یہ کراچی میں میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، کورنگی نمبر 5 پر۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو مٹی کہلاتا ہے، اس کو بعض لوگ اولڈ سیوک سینٹر بھی کہتے ہیں، بعض لوگ میمن سینٹر کہتے ہیں۔ آپ پیر سے لے کر جمعرات تک 1 سے 1:30 بجے کے درمیان وہاں جائیے، ڈاکٹر صاحب کا عملہ اور ڈاکٹر صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں۔ خواتین اور حضرات کے لیے شرعی تقاضوں کے مطابق وہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں، خواتین ڈاکٹرز اور میل ڈاکٹرز۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک پر ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے پیج موجود ہے، وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب حکیم عبدالباسط کے نام سے موجود ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ یہ پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ کے کو یہ بتانے کے لیے کہ دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو بہت سے راستے دیے ہیں۔ جہاں زندگی سنوارنے کے لیے ہمیں راستہ بتایا ہے، وہیں ہمارا دین، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں زندگی بچانے کے طریقے بھی بتاتی ہیں۔ تو ان تعلیمات پہ اگر ہم عمل کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مکمل ایمان اور اعتقاد کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، تو زندگی میں، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اگر کوئی نقصان ہے بھی تو اس کی تلافی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔